الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ نشست کے اندر، سابقہ لیکچر کے اندر سورہ قریش کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن کی یہ دو صورتیں، آخری پارے کی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، یہ دو صورتیں قبیلہ قریش کی تاریخ سے، عرب کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے وقت، سیرت کا مطالعہ کرتے وقت ان حالات کا تجزیہ اور ان حالات کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. اس پس منظر کو، اس ماحول کو، اس کلچر کو، اس تہذیب و ثقافت کو، اس ذہنیت اور اس لوگوں کے سوچنے کے انداز کو، لوگوں کے اس برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بنا کر بھیجے گئے. چونکہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، توحید کے اس پیغام کے ذریعے، کلمے کے ذریعے دنیا کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب برپا کیا. یہ انقلاب سیاسی انقلاب نہیں تھا کہ جو کسی حکومت کے تخت سے کسی حاکم کو، کسی پارٹی کو، کسی شاہی خاندان کو، کسی مخصوص قوم کو اتار کر کسی دوسرے بادشاہ کو، کسی دوسری پارٹی کو، کسی دوسرے شاہی خاندان کو یا کسی اور قوم کو، کسی دوسری برادری کو اس پر براجمان کر دیا جائے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. نہ یہ انقلاب کوئی معاشی انقلاب تھا کہ ایک مخصوص نظام معیشت کو ہرا کر، اس کے خلاف بغاوت اور انقلاب کر کے ایک نیا اقتصادی نظام، ایک نیا معاشی نظام کو بروئے کار لانا ہو. سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، یہ ایک فکری انقلاب تھا، یہ عقلی انقلاب تھا، یہ ایک ایمان و عقیدے کا انقلاب تھا. اس نے نظام حکومت نہیں بدلا خالی، اس نے نظام معیشت نہیں بدلا خالی، اس نے نظام معاشرت نہیں بدلا خالی، اس نے سماجی نظام اور سماج کے اقدار کو نہیں بدلا خالی، اس نے انسان کے دل کو بدلا، انسان کی زبان کو بدلا، انسان کی نگاہ کو بدلا، انسان کے سوچنے اور سمجھنے کے طریقے کو بدلا، انسان کے محسوس کرنے کو بدلا، انسان کے عقیدے کو بدلا، انسان کے دل و دماغ کو بدلا. یہ عظیم الشان فکری انقلاب کہ جس نے عرب کے معاشرے کے ایک ایک عنصر تک پہنچا، عرب کے معاشرے کے ایک ایک رگ و ریشے تک پہنچا، اور ایسی جذری، ایک ایسی روٹ ہے نا، ایک ایسی روٹ تبدیلی، ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اربوں کی زندگی بدل گئی، اربوں کے سوچنے کا ڈھنگ بدل گیا، اربوں کے جینے کا ڈھنگ بدل گیا، اربوں کا ذوق بدل گیا، ان کے پسند اور ناپسند کا معیار بدل گیا، ان کے اخلاق کا اقدار بدل گیا، ان کی اچھائی و برائی کا معیار بدل گیا. یہ انقلاب آپ نے برپا کیا. سیرت کو پڑھتے وقت، اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے وقت، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کے معاشرے کا تجزیہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عربوں کا معاشرہ کیسا تھا، عربوں کا کلچر کیسا تھا، عربوں کا سیاسی اور معاشی نظام کیسا تھا، عربوں کا سماجی ڈھانچہ کیسا تھا، عربوں کا اخلاقی معیار، اخلاقی سوچ اور اخلاقی ذہنیت کیا تھی، ان کا ذوق کیا تھا، ان کا ادب کیا تھا، ان کا فلسفہ کیا تھا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے گا پھر کہ اسلام کے انقلاب نے، قرآن نے ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی.
اس تناظر سے اگر دیکھیں تو کسی قوم کی تاریخ کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کی یہ دو صورتیں براہ راست سیرت مطہرہ سے متعلق ہیں کہ وہ قرآن میں قریش کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا جو سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تھا، جو جزیرۃ العرب میں اور عرب کے تمام قبائل میں جو ان کی سیاسی، مذہبی اور معاشی حیثیت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بنائی تھی وہ کعبے کی بنیاد پر تھی، کعبے کی مرکزیت پر تھی، اور ان کو اس مرکزیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور انعام کرنا چاہیے۔ ہاتھی والوں نے کس طریقے سے اس مرکزیت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قریش کی حفاظت فرمائی، یہ سورہ فیل کے اندر گزرا، اور عربوں کو کس طریقے سے قریش کا وجود آیا اور کس طریقے سے ان کے وجود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام اور یمن کے سفر کے ذریعے ان کی حفاظت کری، یہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی قدر تفصیل معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر کے اندر تفصیلات کے ساتھ آ گئی تھی۔ مختصر سے ان آیتوں کا ترجمہ اور مزید کچھ گفتگو بچی تھی جو مختصر سی سوچا گیا چھوٹی سی ایک نشست میں پوری کر دی جائے تاکہ اس صورت کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لإیلاف قریش، ایلاف قریش کی وجہ سے۔ اب یہ لام جو ہے، یہ لام تو بیچ جملے میں آتا ہے، ہم نے ایسا اس لیے کیا، یہ لام تعلیل ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس لام کو سابقہ صورت سے جوڑا اور کہا کہ ہم نے قریش کے جو ہاتھی والوں کے لشکر کو مسمار کیا اور ان کے سازشوں کو نست و نابود کیا اور ان کو کچلے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، یہ اس لیے کہ تاکہ قریش کا جو لإیلاف تھا، قریش کا جو اتحاد تھا، اور جو ان کو یمن کے اور شام کے گرمی اور سردی کے جو دونوں سفروں کی جو ان کو عادت تھی، جو ان کا جو روش تھی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اس طریقے سے کیا۔ اگر اس تفسیر کو ملحوظ نظر رکھا جائے اور مفسرین میں، قدیم مفسرین نے اسلام تعلیم کی تشریح میں اس بات کو ذکر کیا ہے، تو ہمارے اس نظریے کی مزید تائید ہو جائے گی کہ جو سورہ فیل کے مقدمے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ابرہہ نے جو کعبے کو توڑنے کا، کعبے کو ہدم کرنے کا جو نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا، وہ قریش کی اس مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے بنایا تھا جس کی بنیاد پر وہ جزیرۃ العرب میں تجارت کی مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور یمن اور شام کی منڈیوں کے درمیان کنیکٹیویٹی کا کام کر رہے تھے، اور یہاں سے وہاں کا جو تجارت کا منافع تھا یہ قریش کو ملتا تھا۔ ابرہہ نے چاہا کہ اگر کعبہ کو ڈھا دیا گیا تو قریش کی مرکزیت ختم ہو جائے گی، ان کی دینی اور سیاسی جو سربراہی ہے جزیرۃ العرب میں، عرب کے تمام قبائل میں، وہ ان کا وقار ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ اس خانہ بدوش قبیلوں میں ایک عام قبیلہ بن کے رہ جائیں گے، اور شاید مکے کی جغرافیائی کنڈیشن کو اگر دیکھا جائے اور اس کے ارد گرد کوئی کھجور کے باغات اور کھیتی کے باغات، کھیتی کی زمین نہ ہونے کی بنیاد پر، اور پہاڑوں سے گھرے اس شہر کے ارد گرد مناسب چراگاہ نہ ہونے کی بنیاد پر شاید قریش عربوں کے کم ترین قبیلوں میں سے، کمزور قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہو جائے گا، اور پھر یہ جو میدان تجارت ہے یہ بلا منافس سامنے آ جائے گا، اور پھر ابرہہ کو یہ موقع ملے گا کہ وہ کچھ جنگجو قبیلوں کو بھاڑا دے کر، کچھ جنگجو قبیلوں کو ہفتہ دے کر وہ یہاں سے اپنی تجارت کو کرے، یا پھر یہ اس تجارت میں قریش کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ راستہ پورا بدامن ہو جائے، اور پھر وہ یمن اور شام سے بحر احمر میں جو ہے اس طریقے سے وہ تجارت کو کرے گا، کیونکہ عرب قزاق نہیں تھے، ان کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ ابرہہ کی کشتیوں پر، ابرہہ کے بیڑوں پر وہ، تو اس نے یہ سوچا کہ ایک جنگی بیڑا بنائے گا اور اس کی حمایت کے اندر وہ یمن و شام میں جو یہ بحر احمر ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ تجارت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی اور اس کے اس پورے منصوبے کو ختم کر دیا، اس لیے اللہ کرے گا لإیلاف قریش، قریش کے اس سردی اور گرمی کے ان دونوں سفر اور اس کی بنیاد پر جو قریش کی مرکزیت ہے اس کو بچایا رکھا ہم نے، اور اس لیے ہم نے کعبے کو بچایا اور ابرہہ کو ہلاک کیا۔
تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلتی الشتاء والصیف، ان کی اس عادت پر کہ رحلتی الشتاء والصیف، ہم نے اشارہ کیا تھا کہ شتا سردی میں وہ یمن جایا کرتے تھے، کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، تو سردی میں وہاں جانا اور وہاں کے بازاروں میں گھومنا، وہاں کی منڈی میں گھومنا، وہاں کاروبار کرنا آسان تھا۔ اور صیف سردی کے گرمی کے اندر وہ شام جایا کرتے تھے، کیونکہ شام سرد علاقہ ہے اور گرمیوں میں وہاں جو ہے بہت خوشگوار موسم رہتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ عرب کے قبیلے تجارت لے کر جاتے تھے اور سخت گرمی جو مکے کے اندر پڑتی تھی اس سے بچ جاتے تھے اور بہترین خوشگوار موسم کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور شام اور یمن کی منڈیوں کے اندر سے وہ تجارت کر کر لاتے تھے۔ عربوں کی تجارت کرنے کے اس دونوں سفر سے عرب دو طرح کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک تو کیا کرتے تھے کہ دور دور تک، اندر تک جو بادیہ تھا، جو دیہات تھا، اندر تک دیہات میں یہ چھوٹے تاجر، اندر تک دیہات میں چھوٹے اور لوکل تاجر جو ہیں وہ عربوں سے سامان خریدتے تھے۔ عربوں کے اس ریگستانی علاقے میں جو سب سے قیمتی سامان تھا وہ بھیڑ اور اونٹ کی کھال تھی۔ تو سال بھر یہ حضرات اپنی اپنی جگہ پر، کسی کے پاس 2 کھالیں تو کسی کے پاس 4 کھالیں تو کسی کے پاس 6 کھالیں، چھوٹے ویاپاری، چھوٹے تاجر جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کی کھال جمع کر لیتے تھے۔ پھر اور جو ہے علاقہ جات کرے، ریجنل جو ویاپاری تھے، تاجر، وہ ان کھالوں کو اکٹھا کر کر اپنے مراکز میں رکھ لیا کرتے تھے اپنے قبیلوں کے اندر۔ اور پھر بڑے جو تاجر تھے نامور قریش کے، ان کے قاصد، ان کے نمائندے جاتے تھے، ان کے ایجنٹ جاتے تھے، اور وہ وہاں سے پورے اس طریقے سے بادیہ سے وہ کھالوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور وہ اس کو لے کر جو ہے یمن اور شام جاتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ وہاں سے سادو سامان خریدتے تھے۔ یمن پر سامان آتا تھا ہندوستان، چائنا اور مالاوار جو ہے یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی جگہوں سے۔ تو اس میں عام طور سے جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، اس میں جو ہے خوشبو کے جو عطور ہیں، جو سینڈ اور عطر ہیں قدرتی، وہ ہوتے تھے، اور یہ یہاں سے لے کر عرب میں جاتے تھے۔ اسی طریقے سے شام سے بہت ساری قدرتی چیزیں خریدتے تھے، انگور وغیرہ خریدتے تھے اور زیتون خریدتے تھے، اور مختلف جو روم کی، یورپ کی جو مصنوعات تھیں ان کو خرید کر اپنی ان جو بادیہ کا سامان تھا، کھالے اور کھالوں سے بنے سامان کو بیچ کر، اور اس کے بدلے میں ان سے وہ سامان لیتے تھے۔ پہلے تو یہ عرب کی سرزمین میں لاتے تھے، مختلف عرب کے جو میلے ہوتے تھے، اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظم فرمایا تھا کہ جو حج تھا، حج سے پہلے سوق مجن، سوق عکاظ، سوق ذی المجاز، 2-3 بازار بڑے بڑے حج کے ارد گرد لگتے تھے، جن کو میلے کہا جاتا تھا۔ ان میں سادو سامان بھی بیچا جاتا تھا، اس میں بڑے بڑے مشاعرے منعقد ہوتے تھے، اس کے اندر بڑے بڑے تقریریں اور خطبے تہذیب و ثقافت کا، جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں کلچرل میلے ہوتے ہیں کہ مختلف علاقوں کا کلچر پیش ہوتا ہے، مختلف علاقوں کا سامان پیش ہوتا ہے، اس طریقے سے مکے کے ارد گرد جو ہے جو اشہر حج ہوتے تھے، جس میں امان والا زمانہ ہوتا تھا، تو اس طریقے سے قریش کا جو مکے کے ارد گرد ہے، یہ پورے عرب کے سارے سامان کا مکے کے یہاں جمع ہونا، اور جو کچھ مکے میں یمن اور شام سے لا کر قریش کے تاجروں کے پاس موجود تھا، اس کا پورے جزیرۃ العرب میں ڈسٹریبیوٹ ہونا حاجیوں اور معتمرین کے قافلوں کے ساتھ، ہے نا۔ اس لیے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، قرآن نے کہا کہ حج میں ان کے لیے منفعتیں ہیں، دنیا کی منفعت ہے وہ بھی اس میں کماتے ہیں، اور دینی منفعت وہ تو ہے ہی کعبۃ اللہ کی برکت۔ تو اس طریقے سے یہ پورا قریش کا جو تجارتی نظام تھا، پورے عرب میں اس سامان کو سپلائی کرتا تھا، اور پورے عرب سے جو سامان تھا وہ پوری بادیہ سے کھنچ کر جو ہے وہ مکے آتا تھا، اور یہاں سے یمن اور شام جاتا تھا۔ تو ایک پہلو تو یہ تھا کہ پوری عرب کی جو لوکل ضرورت تھی، یمن اور شام سے آنے والے امپورٹ سامان کی، وہ عرب قریش اس کی مین کڑی تھا، اور جتنا سامان جو ایکسپورٹ ہوتا تھا عرب سے جاتا تھا شام اور یمن کی منڈیوں میں، اور وہ قیمتی سامان اس کے بدلے یا اس کے بدلے منافع کی رقم آتی تھی، وہ ان کو لے کر آتے۔ دوسرا کام کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران سے روم کی جنگ کی وجہ سے بری زمینی قافلوں کا شام کی منڈی سے چائنا اور ہندوستان تک، اور ہندوستان اور چائنا کے سامان کا روم تک پہنچنا ناممکن تھا۔ یہاں کے جو قیمتی سامان تھے یہ ان کے پاس عربوں کے تھرو آتے تھے، کہ عرب شام کے سامان کو یمن پہنچاتے تھے،
جو مکے میں رکھتے تھے اور پھر جب سردی میں دوبارہ جاتے تھے تو وہاں لے جاتے تھے گرمی میں. اسی طریقے سے جو یمن کا سامان تھا اس کو شام کے وہاں لے جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہ تجارت جو ہے وہ عربوں کی، خاص طور سے قبیلہ قریش کی ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی تھی. یہ اس جزیرۃ العرب میں کہ جہاں صرف خانہ بدوشی میں مویشی چرا کر ہے نا، اور ان کے دودھ کو پی کر اور ان کی کھالوں کو بیچ کر ہی اپنا معیشت چلائی جاتی تھی. یا پھر یہ کہ جہاں پر اس ریگستان میں چھوٹی چھوٹی ان جگہوں پر کہ جہاں کچھ زرخیز زمینیں تھیں لمیٹڈ قسم کی اور کھجور کے باغات تھے بیچ ریگستان میں، وہاں پر کاشت کر کے معمولی سی معیشت کو ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ طائف میں تھا، یثرب میں تھا، اوس و خزرج میں تھا. اس کے علاوہ کوئی معیشت کا بڑا ذریعہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ پھر جب بھوک پریشان کرے تو چھاپا ماری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور لوٹ کر کمایا کرتے تھے. اس حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو یہ منظم قسم کی تجارت تو بہت سے عرب کرتے تھے چھوٹی موٹی اپنے طور پر، لیکن اس منظم قسم کی عالمی تجارت کا حصہ بن کے اور خوب منافع کمایا اور شام اور یمن میں اپنا تعارف کیا، اور کیا وہاں سے جو تہذیبی اور ثقافتی ورثہ حاصل کر کے قریش کو وہ جو سویلائزیشن کے اندر دیگر عرب پر جو برتری حاصل ہوئی، وہ یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کی وجہ سے کیا کہ جس کی بنیاد پر ان کو یہ مرکزیت حاصل. رحلتِ شتاء والصیف، یہ رحلتِ شتاء والصیف جو ہے یہ ان کو یاد کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس اب فَلْيَعْبُدُوا، یہ فا جو ہے تاکہ، بس اب ضروری ہے ان تمام انعامات کا تقاضا بس اب یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ بس ضروری ہے کہ اب یہ قریش والے عبادت کرے رب هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے، اس گھر کے رب کی. یہاں پر کئی بار یہ بات کہی جا چکی ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں ہو استعمال ہونے لگے، پھر جب ان کو بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن اس اردو کے مطلب کی طرف چلا جاتا ہے. انہی الفاظ میں سے ایک لفظ عبادت ہے. عبد یعبد و عبادت جو ہے، یہ اس کا مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عبادت کہتے ہیں پرستش کرنے کو، عبادت کرنے کو، ہے نا، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ کو، تلاوت کرنے کو، تسبیحات کو، ذکر و اذکار کو، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. لیکن عربی زبان میں عبادت کا مفہوم اس سے بہت وسیع تر ہے. یقیناً یہ جو عبادت کا تصور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے نا، تلاوت، ذکر، تسبیح، یہ عبادت کا اصل سرمایہ ہے. یہ عبادت کے سر فہرست عبادات میں اس کا شمار ہے کہ مظاہر پرستش، کہ ہم کسی کی پرستش کر رہے ہیں، ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہم والہانہ سر جھکا رہے ہیں. یہ اس کے مظہر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مظہر ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ مظہر ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ مظہر ہے کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں، یہ مظہر ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھاتے. تو یہ مظاہر عبادت سب سے اولین درجہ رکھتے ہیں. لیکن اصلاً جو عربی میں لفظ عبادت ہے اس کا ترجمہ ہے غلامی. عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو. اور جب نظام غلامی رائج تھا دنیا میں تو تمام دنیا کی قومیں اس بات میں شریک تھیں کہ غلام جو ہے وہ آقا کا زر خرید ہوتا ہے. اس کی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے، نہ وہ کسی مال کا مالک ہوتا ہے، نہ وہ اپنے وقت کا مالک ہوتا ہے، نہ وہ اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، یہاں تک کہ نہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. نکاح بھی جب وہ کرتا ہے تو اس کا ایجاب و قبول اس کی آقا کی اجازت سے ہوتا ہے. وہ اپنے وقت کا مالک نہیں ہوتا. فقہا نے لکھا ہے کہ غلام پر جہاد واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا آقا اس کو جانے کی اجازت نہیں دے گا تو وہ نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اس پر جمعے کی نماز واجب نہیں. اگر وہ شہر سے باہر آقا کی کسی گودام میں لگا ہوا ہے، کسی کھیت پر لگا ہوا ہے اور آقا اس کو اجازت نہیں دیتے شہر جانے کی تو اس پر جمعہ بھی واجب نہیں. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام نہ وقت کا مالک ہوتا، نہ مرضی کا مالک ہوتا، نہ مال کا مالک ہوتا، اس کا سب کچھ آقا کا ہوتا ہے. تو بس فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ انعام، یہ نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بس یہ قریش والے
اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، غلامی کریں، اس کی پرستش کریں، ہے نا، اس کے حکم کو مانیں. اپنی زندگی کا مقصد آقا کی خدمت کرنا، آقا کی غلامی کرنا، آقا کا کہنا ماننا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. کون سا رب؟ کہ اب دیکھیے ان دو چیزوں کا ذکر کرا جا رہا ہے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے ان کو اطعمہم کھلایا، رزق دیا، من جوع بھوک کی حالت. آپ کو بتایا گیا تھا کہ قصی ابن کلاب نے قریش کے، مضر کے ان 11 قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک قریش کا اتحاد قائم کیا تھا. اس سے پہلے کہ قبیلے مکے کے ارد گرد بسے ہوئے تھے، اور ان کی زندگی کا پوری جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ 2 بار کا پیٹ بھر جائے. معیشت کی تنگی تھی، بتایا ہم نے کہ نہ تو زرخیز زمین تھی کہ اس میں زراعت کی جا سکے، نہ کعبے کے، مکے کے مقیم ہونے کی وجہ سے، حرم میں مقیم ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ حرم چھوڑ کر کہیں منتقل ہوں. اور حرم کے ارد گرد کوئی ایسی چراگاہیں نہیں تھی جہاں کوئی بڑی تعداد میں مویشی پال کر کوئی دولت اور مالداری حاصل کی جا سکے. تو جو ان کا شعار تھا، پوری جد و جہد کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، پیٹ بھر جائے. ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی برکت سے، اس گھر کے جوار سے جو ان کو اعزاز حاصل ہوا عرب کے قبیلوں میں، کہ ان نے تجارت کا پورا نظام جمایا، اور وہ عرب کے سب سے مالدار، سب سے خوشحال، سب سے معزز اور نامور قبیلہ بن گئے اور لوگ بن گئے. وَآمَنَهُم مِّن خوف. اور دوسری بات کیا تھی کہ آمنہم من خوف، کہ ان کو خوف کی حالت میں امن دیا. اگر آپ عربوں کی زندگی پر اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اگر رات میں اپنے گھر میں سوتا تھا تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ صبح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں زندہ اٹھے گا، یا اس پر شبخون مار کر حملہ کر دیا جائے گا. یا مالدار سے مالدار آدمی کو یہ اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ کب حملہ کر کے اس کے سارے اونٹ چرا لیے جائیں اور وہ غریب بن جائے، اس کے گھر کو لوٹ کر اس کا سارا سونا چاندی چھین لیا جائے، یا کب اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر، قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے. جب کوئی شخص اپنے قبیلے سے کسی کام سے نکلتا تھا، طلب معاش میں نکلتا تھا، تجارت کرنے نکلتا تھا، تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ اپنے گھر واپس آئے گا، یا راستے میں کسی دشمن اس کو قتل کر لے گا، کوئی لوٹ کر اس کو قتل کر لے گا. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا، اس حرم کو جو مکے کے ارد گرد تھا، امن، ہے نا، حرمن آمنا ویتخطف الناس من حولہ. اللہ نے کہا کہ قریش والوں کی نعمت دیکھو کہ ہم نے ان کو حرمن آمنا، ایک امن والے حرم میں بسایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ. اس حرم کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے سے اچک لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے. نہ تو سفر کی حالت میں کوئی امن میں ہے، نہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر امن کی حالت میں ہے. ایک خوف، جنگ. ہمیشہ عرب گھوڑا تیار رکھتے تھے اور اپنے اوپر اسلحہ پہنے رہتے تھے، تلوار پہنے رہتے تھے کہ کب تلوار نکال کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے. اس خوف و ہراس کی حالت میں ہم نے ان کو امن کی حالت میں بسایا. نہ تو ان کے حرم پر کوئی حملہ کرتا تھا کہ کیونکہ یہ حرم کے نواسی ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، نہ حرم کے باہر سفر کے دوران ان پر کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا کہ کیونکہ یہ کعبے کے مجاور ہیں، مقدس لوگ ہیں. اور ابرہہ کے اس واقعے نے اور ہاتھی والوں کی اس عبرتناک جو درگت بنی تھی، اس نے عرب کے مقام کو، قریش کے مقام کو عربوں کے درمیان، اور قریش کے تقدیس کو، مقدس ہونے کو عربوں کے درمیان اور زیادہ عظیم کر دیا تھا. اس کے بعد تو ان کا اعزاز اور ان کا امن و سلامتی اور بڑھ گئی. علماء نے کہا کہ نعمتوں کا آنا اور اچھائیوں کا آنا اور برائیوں کا دور ہونا، اس سے زیادہ اتمام نعمت کیا ہے کہ ہمیں نفع حاصل ہو جائے اور مضرتوں اور نقصان سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہے نا. رزق حاصل ہو جائے، ہے نا، اور جو ہے نقصان سے بچ جائے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم نے تم پہ منافع کرے، اطعمہم من جوع، اور پیٹ بھر جانے کے بعد جو خدشہ تھا کہ کوئی نقصان آئے گا، نقصان سے بھی بچا لیا، ہے نا. تو آپ اگر غور کریں تو شاید زندگی کے اندر
سب سے عظیم اگر نعمت ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی کو بھرپور خوشحالی کا رزق حاصل ہو جائے اور اس کو خوف سے امن حاصل ہو جائے، اس کو اندیشہ اور مخاوف نہ رہے، اس کی جان، مال، بیوی، بچے، زمین، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے، اور اس کو معیشت، ہمارے یہاں ہم جس ماحول میں آج رہ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی شخص پوری عمر زندگی بھر محنت کر کے، پیسہ کما کے، تجارت کر کے بہت بڑا اگر کوئی تیر مارتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کر لیتا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اطعمہم من جوع، ہم نے ان کو جو میں رزق دیا، مالداری دی، دولت دی، وآمنہم من خوف، اور اس دولت کے ختم ہو جانے سے، اس دولت کے لٹ جانے سے، اس دولت کے چر جانے سے، ہے نا، شب خون حملہ ہو جانے سے ہم نے ان کو امان دے دی، ہے نا، ہم نے ان کا اور ان کی اولاد کا مستقبل سیکیور کر دیا، ہے نا۔ تو اب تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ اس خدا کو، اس محسن خدا کو یہ قریش والے پہچانیں، اس محسن خدا کی نعمتوں کو سمجھیں اور اس کی وہ عبادت کریں کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ماعون آ رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو سورہ ہمزہ گزری تھی کہ جس کے اندر آیا تھا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہے نا، کہ ہلاکت و بربادی ہو، ستیہ ناس ہو ہر اس شخص کا، ہمزۃ لمزہ، کہ جو عیب جو ہے، غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی کھلی اڑاتا ہے، لوگوں پر اشارے کرتا ہے، وجمع مالا وعددہ، اور مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے نا۔ تو یہ شخص جو ہے وہ آخرت کا منکر بنتا ہے اور آخرت کے اندر اس کو قیامت میں جانا ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اور سورہ ماعون جو ہے نا، کہ سورہ ماعون کے اندر ایک کردار، یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ایک کردار سامنے آئے گا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین کی جو صورت ہے، اس کے اندر جو ہے کہ جو دین کا انکار کرتا ہے، جو اپنے رب کو نہیں صحیح سے پہچانتا، اور دین اس کے اخلاق کو مزین کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو وہ انسان کیسی اخلاقی گراوٹ میں آتا ہے اور اخلاقی گراوٹ کے کس کھنڈ میں جاتا ہے برائی کے، اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ یہ بھی قرآن کی مکی صورتوں کی ایک اہم ترین صورت ہے۔ بعض حضرات نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، اور بعض حضرات نے اس کے آدھے حصے کو مدنی اور آدھے حصے کو مکی کہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔